جی تو کیسے آپ لوگ اور ڈرامہ وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں ہانڈے کلب میں ہوتی ہے اور کوئی بھی اس کو رسپانس نہیں دے رہا ہوتا. قرائے کے ساتھ اپنی گرل فرینڈ ہوتی ہے اور نیئر بھی اکیلی ہوتی ہے. سب دوست اس کے الگ ہوتے ہیں. وہ بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوتی ہے. کوئی بھی اسے رسپانس نہیں دے رہا ہوتا. اور یہاں محمد اکیلے بیٹھا ہوتا ہے. اپنے والد کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے والد کو لوگ دھمکی آمیز فون کر رہے ہیں، عامر وغیرہ. اس کی والدہ بھی اسی بات کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے کہ اس وجہ سے رضا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. اور فریہ بھی اسی وجہ سے پریشان ہوتی ہے کہ رضا صاحب کی طبیعت یعنی اس کے والد کی طبیعت اس وجہ سے خراب ہو گئی. اور وہ عامر سے بھی صحیح بات نہیں کر پاتی. اس وجہ سے بس خاموش اور چپ چپ سی رہتی ہے. یہاں لارا کی فیملی دکھائی جاتی ہے. سب ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی میڈ آتی ہے. میڈ نے بہت ہی شارٹ سکرٹ پہنا ہوتا ہے جس پہ لارا بہت احتجاج کرتی ہے کہ مام آج کل کی میڈس کو کیا ہو گیا ہے. اس کے والد کہتے ہیں بس ایسے ٹاپکس کو مت چھیڑو، ہم ان سے کیا لینا دینا. یہاں ہانڈے عامر سے بات کرتی ہے. عامر اس کو کوئی رسپانس نہیں دیتا اور جہاں بھی وہ جاتی ہے کوئی بھی اس کو کوئی رسپانس نہیں دیتا. وہ تھک ہار کے مطلب پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا کرے. یا خلیل اپنی پریشانی میں گم بٹنز دکان میں بٹنز سے کھیل رہا ہوتا ہے. اور یا محمد اس کو فون کرتا ہے کہ میں نہیں آ رہا شاپ پہ، آج مجھے کوئی ضروری کام ہے. تو خلیل اسے کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ یہاں عامر کے گھر کی طرف آتا ہے اور اس کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے والد کو فون کیوں کیا. اور کہتے کہ اپنے اس عامر سارا فوگو کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے. تو اس کے جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم آرام سے بیٹھو، ذرا پٹو گے ہمارے ہاتھ سے، پیسے بھی نہیں دے رہے ہو اور بدماشی بھی دکھا رہے ہو. تو ایسے میں ان کے یہاں پہ فریہ اور عامر بیٹھے ہوتے ہیں، پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں. اور جو پروجیکٹ ان کا مینیجر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ وہ پروجیکٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ ہم نے مطلب کیسا بنایا ہے، کوئی اس میں امپروومنٹ ہے نہیں ہے. ایسے میں ایک لڑکی آتی ہے اور عامر کو چپکے سے بتاتی ہے کہ ان کے جو ہے جو ڈیپ والے ہیں وہ آئے اور وہ بلا رہے ہیں. تو فریہ سمجھ جاتی ہے کہ محمد آیا ہوا ہے. تو فریہ بہت روکتی ہے عامر کو کہ تم مت جاؤ وہاں پہ، پلیز مت لڑو وہاں پر، لڑنا نہیں، پلیز مت لڑنا وہاں پر. عامر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے ڈر رہی ہے، لیکن بیسکلی وہ اپنے بھائی کے لیے ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنا بھائی بھی بہت پیارا ہوتا ہے. اور دونوں کی آپس میں لڑائی مطلب وہ نہیں برداشت کر سکتی. ایسے میں عامر آتا ہے، ان کی بحث ہوتی ہے محمد اور اس کی. تو محمد اسے کہتا ہے تمہارا ڈیپ میرے اوپر ہے، تم مجھے فون کرو، میرے والد کو کیوں کرتے ہو، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے. ایسے میں ان کی ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اور ایسے میں عامر جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، شدید زخمی ہو جاتا ہے. لیکن عامر بہت کوشش کرتا ہے کہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن محمد آخر اٹھا ہی لیتا ہے اس پہ ہاتھ اور اس کے آنکھ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سین فریہ چپکے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے اور اسے افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایک طرف بھائی ہے اور ایک طرف وہ ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے. اور یہاں پر جانسو اور لارا کو دکھایا جاتا ہے. جانسو کہتی ہے کہ موم میرے ساتھ جیلسی کرتی ہے، دیکھو لارا ہم لوگ ہلز پر جا رہے تھے، ہلز جو کہ عامر کا کلب تھا، موم مجھے کس کے نہیں لے کے گئی. یہ اس کو پتہ نہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے لیکن دیکھنا میں ضرور جاؤں گی. لارا کہتی ہے نہیں ایسا اتفاقاً ہوا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں نہیں لے جا رہی ہوگی، لے جائے گی تمہیں کسی نہ کسی دن، اس طرح نیگیٹیولی مت سوچو. لارا اس کو سمجھاتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے. لیکن جانسو کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور یہاں پر عامر اور فریہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی بات پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے اور یہ کیسے سالو ہوگا. اور فریہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، بہت رو رہی ہوتی ہے. تو عامر خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو تم میرے اتنی چھوٹی سی چوٹ سے اتنی پریشان ہو، حالانکہ اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. یہاں زہرا بیگم کو دکھایا جاتا ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ دور اندیش ہوتی ہے. اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ محمد اور عامر کا جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں آگے کچھ خطرناک نہ ہو جائے.
اس لیے اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ یہ بات ڈسکس کرتی ہے اور بار بار اپنے بیٹے کو منع کرتی ہے کہ مطلب آخر تمہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، بس ہم ڈیپتھ ہے، ہم کسی نہ کسی طرح ان کا قرض ادا کر لیں گے جو ہمارے پر چڑھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ بہن کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس پہ بھی اس کی ماں ڈانٹتی ہے، کہتی ہے کوئی قرضہ اس نے نہیں لیا تھا، نہ اس نے تمہیں کہا تھا کہ گاڑی جا کے ٹھونک دو کہیں پہ، اور ابھی تم جا کے بہن کو ڈانٹ رہے ہو۔ اس بات پہ بھی اس کی زہرا اس کو غصہ کرتی ہے۔ یہاں پہ دعوت کی تیاری ہوتی ہے، فیاض صاحب آ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس کے لیے خوب تیاری کر رہے ہوتے ہیں، سحر اور اس کی آنٹی کہ مطلب آج اس کو مطلب پسا کے رہیں گے، شادی کے لیے راضی کر کے رہیں گے، لیکن یہاں پہ اچانک مہمت کا فون آتا ہے۔ مہمت کہتا ہے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، سحر سے کہتا ہے۔ سحر گھبرا جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ مہمت کہتا ہے میں گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں، باہر آ جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سحر باہر جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ سحر بھی مہمت کو پسند کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن مسئلہ فیاض کا ہے۔ فیاض ان کے بیچ میں مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ابھی جیسے اس کی گاڑی آ کے رکتی ہے تو وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ فیاض کو بہت غصہ آتا ہے کہ سحر یہاں مہمت کے ساتھ کھڑی ہے، مجھے بھی دھوکہ دے رہی ہے، اس کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، کس طرح کی لڑکی ہے۔ بہت غصہ آتا ہے اس کو، اور مہمت پہ اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ مجھ سے سحر کو چھین رہا ہے، اور سحر کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوارا لڑکا مل رہا ہے تو اچھا ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ اور اس بات پہ فیاض کو بہت غصہ آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے۔ اس وقت تک مہمت جا چکا ہوتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے، ان کا دروازہ بجاتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون آ گیا۔ جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو یہ فیاض صاحب آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ سے زہرا کی فیملی دکھائی جاتی ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا رضا صاحب، عمر، فریہ، مہمت، زہرا سب ناشتے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ یہ خطرناک نہ ثابت ہو اس طرح کا قدم اٹھانا۔ یہاں پہ عامر کو دکھایا جاتا ہے، عامر کے والد اس پہ اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ڈیپتھ تھا تمہارے اوپر اسی نے ہی تمہاری پٹائی کر دی، واہ 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 واہ، اس کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بابا میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس طرح کی کوئی حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ اور یہاں مہمت پھر بھی غصے میں جاگا ہوا ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کی والدہ بار بار اٹھ کے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کا سر سہلا رہی ہوتی ہے تاکہ اسے آرام اور سکون ملے۔ فریہ بھی ایسی جاگی ہوئی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ دونوں بار فریہ اور مہمت بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسی بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اب دوبارہ اور کوئی جھگڑا وغیرہ پیدا مت کرنا۔ ایسے میں خلیل آ جاتا ہے۔ خلیل فریہ کو دیکھ کے دوبارہ سے اپنے ہوش کھونے لگتا ہے، اس کو فریہ بہت پسند ہوتی ہے اور وہ فریہ کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ مہمت فریہ کو اشارہ کرتا ہے کہ تم اندر چلی جاؤ، میں خلیل سے بات کرتا ہوں۔ فریہ گھر کے اندر آ جاتی ہے اور امی سے بات کرتی ہے اور دونوں کام میں لگ جاتی ہیں۔ یہاں پر صنم کی دوست آئی ہوتی ہے، صنم، اور وہ خوب گپ شپ لڑا رہی ہوتی ہے۔ صنم کی دوستوں سے کہتی ہے کہ یار تمہیں میں نے کہا تھا ولانت کے پاس کسی دن جائیں گے، تم گئی کہ نہیں گئی؟ صنم اگنور کر دیتی، کہتی نہیں میں نہیں گئی۔ تو وہ کہتی ہے چلو ابھی چلتے ہیں، اس کو سرپرائز دیتے ہیں۔ یہاں پر زہرا اور فریہ باہر نکلتے ہیں اور فریہ اسے کہتی ہے کہ مام میں بس سے چلی جاؤں گی، لیکن دوسری طرف عامر کھڑا ہوتا ہے، وہ عامر کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ عامر کے ساتھ کب تک کس طرح ملتی رہے گی، ایک نہ ایک دن اس کا بانڈا پھوٹے گا۔ اس کا دل پھر دھک سے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے میری بیٹی، لیکن فریہ کو کسی چیز کا دھیان نہیں ہوتا، بس وہ عامر میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی ماں جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح قرائے اور ایک لڑکی کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی گرل فرینڈ بدل دیتا ہے کیونکہ ہانڈے اب اس کو پسند نہیں۔ ہانڈے سامنے آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں سوری بولا تو ہے، پھر تم کیوں اس طرح اوور ری ایکٹ کر رہے ہو میرے ساتھ؟
تو قرائے صاحب بول دیتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم ورنہ تو تم کس کو استعمال کرو گی. قرائی تو ہے جس کو تم جھوٹ میں بھی استعمال کرو گی, فراڈ میں بھی استعمال کرو گی, ہر چیز میں تمہارے لیے قرائے ہے نا, اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا. تم ہر طرح کا کام مجھ سے لے سکتی ہو, میرا نام اس میں ڈال سکتی ہو. اس چیز سے ہانڈے بہت ہرٹ ہو جاتی ہے کہ مطلب قرائی بھی اس کے بارے میں اس طرح خیر ہانڈے بہت ہرٹ ہوتی ہے. یہاں پہ دوبارہ سے وہ بوٹ اور بیچ کا منظر دکھایا جاتا ہے, اور یہاں پر صنم اور اس کی فرینڈ دونوں آ رہی ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ لیونت کو سرپرائز دیں گے, اور اس طرح سے وہ بہت خوش ہوگا. یہ دونوں لیونت کے پاس آتی ہے, اور لیونت بھی بہت خوش ہوتا ہے, دونوں کو ہاتھ دے کر اپنی بورڈ کی طرف لے آتا ہے, دونوں سے بات چیت کرتا ہے. صنم کا رویہ بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ عجیب نظروں سے لیونت کو دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ لوگ سب بورڈ میں بیٹھ کے بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں محمد جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سحر بالکل نظر نہیں آ رہی, سحر کہاں ہے. خلیل بھی اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں کھوئے ہوئے ہو, کام پر دھیان دو, لیکن وہ بار بار سحر رپلائی نہیں دے رہی ہوتی ہے, کیونکہ سحر کو اس کے باس نے بہت زیادہ رات کو دھمکایا ہوا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ رپلائی نہیں دیتی. اس لیے محمد خود ہی اس کی شاپ پہ آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو, اور کوئی رپلائی نہیں دے رہی ہو, کیا بات ہے, کسی بات کا جواب نہیں دے رہی ہو. اس بات پہ اس کے باس کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ تو ادھر تک آن پہنچا, جتنا میں منع کر رہا ہوں اس کو سیر سے دور ہٹنے کی, یہ پھر بھی سیر کے قریب آ رہا ہے. اس بات پہ اس کے دل میں ایک غصے کی آگ اٹھتی ہے, اور وہ کہتے کہ میں اس سے بدلہ لے کے رہوں گا. سیر محمد کے ساتھ باہر نکلتی ہے, اور دونوں باہر نکل کر باتیں کرنے لگتے ہیں, اور اس کا باس اس کو بہت غصے والی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. محمد بھی یہ بات محسوس کرتا ہے, لیکن وہ زیادہ رسپانس نہیں دیتا. بس یہاں پر جو سحر کے باس ہوتے ہیں ان کو بہت غصہ آتا ہے, اور تو یہاں پر سحر اور اس کے باس کی تو میں ہو جاتی ہے کہ مطلب تم نے کون سا مجھ سے شادی کر رہے ہو, تم نے بھی تو کسی اور اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے ہو. یہاں پر سب کالج میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور کنچے بھی آ کر ان کو جوائن کرتی ہے, کنچے بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے, اور ہانڈے یہ بات بہت محسوس کرتی ہے کہ وہ الگ بیٹھی ہوئی ہے, اور فریا, گنچے, عامر اور قرائے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ بات وہ بہت محسوس کرتی ہے کہ وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے, اور اس کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکی. دوبارہ سے بوٹ کا منظر دکھایا جاتا ہے. یہاں پر صنم میڈم اور اس کی فرینڈ اور لیونت تینوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. صنم میڈم لیونت کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور بہت غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے, اور ایسے میں اس کو آہستہ آہستہ سے لیونت اچھا لگنے لگتا ہے. وہ اپنا جھمکا اتار کے وہیں پہ چھوڑ دیتی ہے, اور اس طرح سے یہاں پر جو اس کی دوست ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہی ہوں, میں وہ کر لیتی ہوں, اور وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرتی ہے اور ساتھ میں ڈرنک بھی کر رہی ہوتی ہے. اور یہ لوگ یہاں پہ جو زہرہ بیگم ایک گھر میں کام کرتی ہے, وہاں پہ ایک عجیب سی آوازیں آتی ہے کمرے سے. وہاں اس گھر کا آنر اس کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ اس کمرے سے دور رہو. جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پہ ایک عجیب سی عورت لیٹی ہوئی ہوتی ہے. زہرہ بیگم حیران ہو جاتی ہے کہ یہ تو صحیح عورت ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یا آخر کیا تماشا ہے. اس کے دل میں تھوڑا زہرہ بیگم کے دل میں شک سا پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے. یہاں کالج کا منظر دکھایا جاتا ہے. عامر اور فریہ ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور چائے پی رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور عامر کی آنکھ ویسی زخمی ہوتی ہے, اس کی آنکھ کے زخم کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور وہ عامر سے باتیں کرتی کہ تم لوگ کتنے ظالم ہو, ایک ڈیپتھ کے لیے ایک فیملی کو اتنا تنگ کر رہے ہو. عامر سے کہتا ہے کہ یہ ڈیپتھ کی بات نہیں ہے, یہ اصول کی بات ہے. اس نے مطلب کسی نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے, آپ اس کو کیوں غلط یوز کر رہے ہو, آپ اس کی گاڑی جا کے ٹھوک رہے ہو. ایسے میں یہاں دوبارہ سے زہرہ بیگم کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو تصویر والی عورت ہے اس کی شکل تو اس لیٹی ہوئی عورت سے مل رہی ہے. دوبارہ سے وہ آدمی آتا ہے, زہرہ کو سختی سے ڈانٹتا ہے کہ چیزوں کو مت چھیڑو, جس کام کے لیے کہا ہے وہ کام کرو, اور اس کو
کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اور یہ الماری واپس بند کر دو. وہ چلی جاتی ہے اور اس کو پیسے دے کے رخصت کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ فریہ بہت روتی ہے کیونکہ اسے جب عامر ایسا کہتا ہے نا کہ تم اگر ان غریبوں کے ساتھ تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو جاؤ انہی غریبوں کے ساتھ رہو، ایسے غریب لوگ تمہیں ڈیزرو کرتے ہیں. یہاں محمد سحر کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مطلب کیوں، مطلب تم اتنا ڈری کیوں ہو؟ کہتی ہے دیکھو میرے ہاتھ میں کوئی انگیجمنٹ رنگ بھی تو نہیں ہے، میرے ہاتھ بھی تو خالی ہے. اگر میں تمہاری منگیتر ہوتی تو بھی میں آرام سے کہتی کہ میرا منگیتر ہے تو میں اس کے ساتھ گھوم رہی ہوں، کسی کا کیا لینے دینا ہے. اور یہاں پر جو شہر کے باس ہوتے ہیں وہ بہت غصے سے دیکھتے ہیں. اور یہ صنم کیا کرتی ہے، جو بالی وہاں بوٹ پہ اس کی رہ چکی ہوتی ہے، اسی بہانے سے وہ دوبارہ سے بہانہ بناتی ہے اور بوٹ جانے کا. اور یہاں پہ سارے جو اس کے ٹاپس ہے اس کو چیک کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میرا ایک ضروری ٹاپ جو ہے وہ کہیں پہ غائب ہے. جانسو سے کہتی ہے میں وہ لانے جا رہی ہوں، اور چلی جاتی ہے وہاں یہ بہانہ کر کے. اور یہاں محمد اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، شاپ بند کر رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. لاک وغیرہ ڈال کے جب وہ گھر کی طرف چل پڑتا ہے تو جو باس کے جو کچھ غنڈے ہوتے ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک جگہ جا کے اس کی پکڑ لیتے ہیں اور اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں. بہت زیادہ مارتے ہیں اور پھر ایک کوڑے اور کرکٹ جیسی جگہ پر پھینک کر آ جاتے ہیں. یہاں گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. فریہ اپنے گھر آتی ہے. فریہ پہلے سے ہی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے عامر کی باتوں سے کہ مطلب غریبوں کے ساتھ جا کے رہو، ان غریبوں کے ساتھ تمہیں بہت ہمدردی ہے ان سے. یہ بات وہ اپنی ماں کو بھی کہتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مطلب کیا ہوگا میری بیٹی کا، یہ تو اسی ڈپریشن میں ختم ہو جائے گی کہ وہ غریب ہے یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیا کر دیا میں نے اس کو اتنے بڑے کالج میں ڈال کے. مطلب پریشان ہوتی ہے، کنفیوز ہوتی ہے کہ میں نے اچھا کیا ہے برا کیا. اور ادھر محمد کوڑے کرکٹ میں لیٹا ہوا ہوتا ہے. لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اس طرح زخمی پڑا ہوا ہے. وہ جلدی سے فون کرتے ہیں، پولیس والے کو بلاتے ہیں. اور یہاں صنم دوبارہ سے بوٹ پہ آتی ہے، لیوین سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا یہاں پہ جھمکا رہ گیا تھا، میں وہ لینے آئی ہوں. لیوین تو اسے کہتے ہیں کہ مطلب تم بہت اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہو. تو یہ بیسکلی تو یہ اسی کے لیے تیار ہوئی ہوتی ہے. پھر یہ جھمکا نہ پہننے کا بہانہ کرتی ہے تو لیونت اس کو پہناتا ہے. اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے اور قریب آتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان میں قربت بڑھتی جاتی ہے. یہاں پہ محمد کو اٹھایا جاتا ہے. پولیس والے کہتے ہیں کہ لڑکا ہے محمد اور محمد کے الماز نام ہے، باپ کا نام رضا الماز ہے اور ماں کا نام زہرا الماز ہے. اور وہ جس نے اس کو مطلب زخمی کیا ہے اس کو کا نام وہ عامر بتا رہا ہے، عامر سارا وگو. تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. یہاں پر عامر فائل لے کے آتا ہے کیونکہ فریہ اور اس کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی فائل عامر کے پاس بول آتی ہے. عامر ان کے بلڈنگ میں آتا ہے، چڑھتا ہے اور صنم میڈم کا دروازہ ناک کرتا ہے تو وہ وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملتا. وہ بار بار ناک کرتا ہے اور یہاں پہ وہ واپس لفٹ کے پاس آتا ہے. لفٹ نہیں کھلتی تو وہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آ جاتا ہے. نیچے کا دروازہ ناک کرتا ہے. نیچے فریہ ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں انڈے ہوتے ہیں اور وہ دروازہ کھولنے والی ہوتی ہے. یہاں اس کی والدہ زہرا بیگم کہتی ہے کہ مجھے انڈے لا کے دو اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لا کے دو تاکہ میں آٹا صحیح سے گوندے یا کچھ بنا رہی ہوتی ہے. ایسے میں دروازہ پھر سے بجنے لگتا ہے تو زہرا بیگم جا کے کھولتی ہے. حالانکہ یہ کام فریہ نے کرنا ہوتا ہے لیکن وہ جا کے ویکیوم کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے تو ایسے میں وہ نظر نہیں آتی. اور وہ جب عامر کی آواز سنتی ہے تو چونک جاتی ہے کہ یہ عامر کہاں سے آ گیا. اسے بہت حیرت ہوتی ہے اور وہ شکر ادا کرتی ہے کہ وہ بچ گئی، عامر نے اسے دیکھا نہیں. اور یہاں زہرا بیگم بھی سمجھ جاتی ہے کہ عامر تھا
اور یہاں ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں بہت سیریس کیس ہے، اور یہ عامر سارا فگو کا نام لے رہی ہے، اور یہاں فریہ سے ڈر کے مارے شیشی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی برتن وغیرہ، یہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہے ماں بیٹی کہ یہ اچانک کیسے آ گیا اور بیسمنٹ تک۔ یہاں پر فریہ تیار ہوتی ہے اور باہر جا کے ٹریفک میں بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، شاید وہ عامر سے ملنے جا رہی ہوتی ہے، عامر اپنے گھر میں ہوتا ہے اور وہ بھی کہیں پہ جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے میں ڈور بیل بجتی ہے، وہ جب جاتا ہے دروازے کی طرف تو وہاں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا کسی نے کمپلین کیا ہے، ایسے میں فریہ بھی آتی ہے، فریہ حیران ہو جاتی ہے کہ مہمت کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے کہ مہمت کو کسی نے زخمی کیا ہوا ہے اور وہ عامر کا نام لے رہے ہیں۔ فریہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا کرے اس کنڈیشن میں، اور کبھی عامر کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو کبھی پولیس والے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین ڈرامہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ۔ ویورز مجھے ضرور بتایا آپ لوگوں کو ڈرامہ کیسا لگا، اور مطلب یہ بہت مشکل کام ہے، میں پہلی دفعہ کر رہی ہوں، پلیز مطلب آپ سبسکرائب کریں مجھے تاکہ مجھے اچھا لگے۔ تھینک یو۔